بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وومن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شیرین کریم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک نوجوان ریسرچر عارف حسین صاحب، جنہوں نے غدر میں ہسٹوریکل پلیسز کے حوالے سے ریسرچ کیا ہے۔ پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ہم یہ بتائیں کہ یہ ہسٹری کے حوالے سے غدر میں ریسرچ کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ شیرین اور کرن، آپ لوگوں نے موقع دیا کہ ڈسٹرکٹ گیزر کے ہسٹوریکل پلیسز کے حوالے سے کچھ بات چیت کروں۔ جب میں ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ گیزر میں آیا تو یہاں پہ ایک ٹورزم کا ایک ہب مجھے نظر آیا۔ یہ اس وجہ سے میرا خیال آیا کہ میں ہسٹوریکل پلیسز کے حوالے سے تھوڑا سا ریسرچ کروں، تھوڑا سا انفارمیشن اکٹھا کروں۔ میں نے سٹارٹ لے لیا اپنے گاؤں سے گاکوچ بالا، جو ہسٹری کے اعتبار سے بہت ہی پرانی ولیج بھی ہے اور ہسٹوریکل پلیسز بھی ادھر بہت زیادہ ہے، جیسے کہ گاکوچ فورٹ ہے، بھومبد ہے، شوارن ہے، روئی گری ہے، شوٹی کھڈ ہے، جڑوم ملک ہے۔ اس طرح بہت ساری ہسٹوریکل پلیسز ہے گاکوچ میں، تو یہاں سے میں نے سٹارٹ لیا۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ گاکوچ کا مطلب کیا ہے؟ جی بالکل، گاکوچ پرشین لینگویج کا ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے، جس میں ایک گاہ اور کوچ دو ورڈ سے۔ گاہ کا مطلب اونچی جگہ اور کوچ کا مطلب ٹھہر کے چلے جانا۔ اس کا نام گاکوچ اس لیے پڑا کہ پرانے وقت میں لوگ یہاں آ کے کچھ آرام کر کے ٹھہر کے چلے جاتے تھے۔ اگر چترال سے آئے گلگت کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں تھوڑا سا آرام کر کے جاتے تھے، پھر گلگت سے آنے والے یہاں تھوڑا سا ٹھہر کے چترال کی طرف جاتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام گاکوچ پڑا۔ یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے۔ اوکے، اپر گاکوچ میں جو قلعہ ہے اس کی ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر ہم اس کا دیکھیں تو ڈفرینٹ روایات ہے، چونکہ ہسٹری ایسی چیز ہے جس میں فیکٹس اینڈ فگرس 100% نہیں کہہ سکتے ہم۔ ایک روایت کے مطابق یہ گاکوچ بالا کا جو فورٹ ہے اس کو 18 سنچری میں بنوایا گیا تھا، لگ بھگ 1840s کے قریب، اور جس بندے نے اس کو تعمیر کروایا تھا کہا جا رہا ہے کہ وہ سنٹرل ایشین تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ چائنا سے اس کا تعلق تھا۔ اس کا نام شاوڈ تھا، اور جب اس نے اس کو کنسٹرکٹ کروایا تو بعد میں یہ دوبارہ سے گر گیا تھا، تو بعد میں جب FCR کا زمانہ آیا تو راجاؤں نے اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کروایا تھا، اور اس میں جو مٹیریل یوز ہوا ہے اسٹارٹنگ میں وہ سٹون یوز ہوا ہے، مرڈ یوز ہوا ہے، مٹی کا گارا، اور ساتھ ہی ساتھ لکڑی بھی اس میں یوز ہوئی ہے کنسٹرکشن کے اعتبار سے۔ اور اس کی لوکیشن کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو گاکوچ کے بالکل سینٹر میں ہے، لیفٹ سائڈ سے ہم دیکھیں تو بالکل اس کو سینٹر میں کنسٹرکٹ کروایا گیا ہے، اور اس کے مین دو پرپس تھے اس کو بنوانے کے۔ فرسٹ ون، اس کو ملٹری پرپس کے لیے یوز کیا گیا ہے، اور سیکنڈ جو پرپس ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پرپس کے لیے اس کو یوز کیا گیا ہے۔ اوکے، آپ نے بتایا کہ یہ جو قلعہ تھا پہلے کسی اور جگہ پہ موجود تھا، بعد میں اس کو شفٹ کیا گیا، تو اس کی کیا وجہ تھی کہ اس قلعے کو تب شفٹ کرنا پڑا؟ ہسٹری میں یہ ہسٹری کیا کہتی ہے؟ جی بیسیکلی اس کو کنسٹرکٹ جب کروایا تھا وہ جڑوم ملک، آگے اس سے آپ کو جو ہے نظر آئے گا جب آپ وزٹ کیا تو اس سے آگے جو چھوٹی سی چوٹی تھی اس پہ یہ تعمیر تھا، وہاں اس کو گرایا گیا کیونکہ وہ سیف جگہ نہیں تھی، نیوٹرل پرپس کے لیے تھوڑا سا وہاں پہ سیف نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا جو ہے اٹھا کے سینٹر میں لے کے آئے گاکوچ کے۔ اوکے، اس قلعے میں لاسٹ جو راجا کون سے رہے؟ پہلے تو وہ شاوڈ جو تھے اس وقت پہ تو ان کے پاس ہی تھا، لیکن بعد میں جب FCR کا ٹائم آیا تو یہ راجاؤں کے پاس چلا گیا تھا، اور لاسٹ راجا ایک روایت کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ میر باز خان جو ہے یہاں پہ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے ان کی اپنی ملکیت ہے، اب بھی ان کی فیملی کے پاس ہی ہے، یہ تقریباً 80% ان کی فیملی کے پاس ہے، اور 20% انہوں نے کمیونٹی کو ڈونیٹ کیا ہے، جس میں ایک پرے ہال بھی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ رومز ابھی بھی آپ نے وزٹ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سارا ابھی کمیونٹی کے پاس ہے جو تھوڑا سا پرزرو ہے۔ جس طرح گلگت بلتستان خوبصورت ہے، اسی طرح گاکوچ کی بھی اپنی ایک خوبصورتی ہے، علاقہ بہت خوبصورت ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں، گاکوچ اپر بالا ہی کی مثال ہم لیتے ہیں، وہ بھی ابھی بوسیدہ حالت میں ہے۔ اس کے لوپس میں بھی ایک قلعہ موجود ہے، وہ بھی بہت یعنی بوسیدہ حالت میں اور
دیواریں بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. تو یہ بہت اچھا اور بہت اہم ایریا بھی ہے اور ٹورسٹ کے لیے ایک بہت اچھا پلیس بھی بن سکتا ہے. تو اب تک اس کو ریسٹور نہیں کیا گیا، تو یہ اتنا بوسیدہ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کے پیچھے بہت سارے ریزنس ہے. پولیٹیکل ریزنس بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ لوکل ایشوز بھی ہے، لیکن اس پہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے حکومت کو، کیونکہ ایک فورٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے بہت سارا بجٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ کمیونٹی نہیں لگا سکتی. تو حکومت کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ابھی عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، وہ ٹورزم کو ویسے بھی گلگت بلتستان میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ لوگوں کی وساطت سے میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں آگے کہ یہ بہترین قسم کے فورٹس ہے. گاکوچ بالا فورٹ ہے، آگے گپس کا فورٹ ہے، اس طرح یاسین میں فورٹ ہے، ان کو خصوصی توجہ دی جانی چاہیے. اور الحمدللہ ابھی گاکوچ بالا کا ہی ایک سپوت ایڈوکیٹ نذیر احمد اسمبلی میں بھی ہے اور ڈپٹی اسپیکر ہے، اور یہ توقع ہے کہ ابھی اس حکومت میں جو ہے ان فورٹس کے اوپر توجہ دی جائے گی اور ان کو ریسٹور کیا جائے گا. ضلع غزر میں 2 ہسٹوریکل پلیسز یعنی قلعے موجود ہیں یا اور بھی ہیں یہاں پہ؟ ڈسٹرکٹ گیزر میں یہ ایک فورٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح کے اور بھی فورٹس ہیں، جیسے کہ گپس کا فورٹ ہے، یاسین میں ہے اور شیر قلعہ میں ہے، یہ اور اشکومن میں بھی ایک فورٹ ہے. اس طرح بہت سارے چھوٹے فورٹس ہیں جن کی تعمیر و مرمت نہیں ہوئی ہے، جو بوسیدہ حالت میں ہے، اور ان میں سے مین جو ہے وہ گاکوچ اور گپس اور یاسین کا فورٹ ہے. بڑے فورٹس میں یہ آتے ہیں. جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے سنا جو ہمارے ساتھ موجود تھے ینگ ریسرچر عارف حسین صاحب. تو انہوں نے بتایا کہ ضلع غزر میں ٹورسٹ کے لیے بہت اچھے پلیسز موجود ہیں، لیکن یہاں پہ جو قلعے موجود ہیں اور جو پلیسز موجود ہیں وہ بالکل بھی بوسیدہ حالت میں ہیں. ان کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. وومن ٹی وی کے ساتھ شیرین کریم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.